اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے بی بی فاطمہ الزہرا جنت خاتون کا آخری ٹائم۔ ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مطلب انسان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری ٹائم آیا تو آپ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں بتایا کہ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا جنت خاتون سلام اللہ علیہ بہت روئیں، زاروں قطار روئیں۔ تو جب اتنا روتے، بیٹی کو اتنا روتے ہوئے دیکھا میرے نبی نے، تو پھر آپ کو پاس بلایا اور فرمایا کہ آپ میرے پاس سب سے پہلے آئیں گی۔ تو بی بی فاطمہ خوش ہو گئیں۔ اس کے بعد جب بی بی فاطمہ الزہرا جنت خاتون سلام اللہ علیہ کا ٹائم آیا تو خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ بی بی فاطمہ الزہرا دیکھ رہی ہیں کہ میرے بابا کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو مل نہیں رہا۔ تو آپ نے پوچھا بابا جان آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو جو آپ کو مل نہیں رہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا میں آپ ہی کو تلاش کر رہا تھا۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھ آ گئی کہ یہ میرا آخری ٹائم کا اشارہ ہے مجھے۔ تو صبح اٹھیں، حضرت علی گھر میں سے مسجد گئے ہوئے تھے، تو اٹھی ہیں تو بچوں کو نہلا دھلا کے کھیلنے کے لیے بھیجا، جلدی جلدی کام شروع کر دیے گھر کے، کپڑے دھونے لگیں، کپڑے دھوئے، پانی گرم رکھا اور چکی پہ آٹا پیسنے لگیں۔ تو باہر ساتھ ساتھ زاروں قطار رو رہی ہیں، کام بھی کرتی جا رہی ہیں اور زاروں قطار رو رہی ہیں۔ تو حضرت علی باہر سے تشریف لائے تو پوچھتے ہیں فاطمہ کیا ہوا، آپ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ آپ ساتھ کام بھی کر رہے ہو اور روتے بھی جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا جنت خاتون نے فرمایا کہ میرا آخری ٹائم آ گیا۔ رات کو میں نے خواب میں اپنے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ مجھے ہی ڈھونڈ رہے تھے، مجھے لینے آ رہے تھے، تو اس لیے میں آپ سے جدا ہو جاؤں گی، اس لیے رو رہی ہوں کہ بچوں سے جدا ہو جاؤں گی۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ میں جلدی جلدی آج کے سارے کام ختم کر لوں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ کو بخار ہو رہا تھا، آپ بخار کے ساتھ ہی کام کر رہی تھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ کے بٹھایا، فاطمہ تو کام چھوڑ دے۔ کہنے لگی کہ میں کیسے چھوڑ دوں، میرے بچوں کے لیے روٹی بنا کے رکھ دوں، آج تو میں زندہ ہوں تو میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر کے رکھ دوں، تو کل میں نہیں ہوں گی تو مشکل ہو جائے گی، آج تو میں کر سکتی ہوں تو میں کر کے ہی جاؤں گی، میں آٹا پیس کے گوندھ کے روٹی بنا دوں جلدی سے، بچے کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ اٹھیں اور بخار زیادہ تیز ہو گیا، اب چارپائی پہ لیٹیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلایا اور بلا کر پاس بٹھایا اور کہنے لگیں کہ پتہ نہیں زندگی میں مجھ سے کتنی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، نافرمانیاں ہوئی ہوں گی جو میں آپ کا حق صحیح سے ادا نہیں کر سکی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تو نے تو اپنا حق ادا کر دیا، تو ایک نبی کی بیٹی ہے، تو نے میرے سارے کام کیے، حق تو میں نہیں ادا کر سکا، کئی دن آپ کو بھوکے رہنا پڑتا تھا میری وجہ سے، میں آپ کو صحیح زندگی نہیں دے سکا۔ تو کہنے لگیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگیں کہ آپ مجھے معاف کر دینا۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ تو مجھے معاف کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ساتھ ساتھ دونوں روتے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اتنے بہادر تھے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، لیکن اس وقت آپ بھی کمزور پڑ گئے تھے۔ یہ سن کر کے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری ٹائم آ گیا، کیونکہ 6 ماہ پہلے، ٹھیک 6 ماہ پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو چھوڑ کر گئے تھے، تو ابھی تو وہ دکھ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری ٹائم آ گیا۔ تو دوسری جب باہر سے بچے کھیلتے ہوئے گھر واپس آئے ہیں تو دیکھا کہ ماما اور بابا دونوں اظہارو قطار رو رہے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بھی رونے لگے، کہ پوچھنے لگے کہ اماں آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے ان بچوں کو تو پہلے کچھ نہیں بتایا اور بچوں کو کہا کہ آپ کھیلو بیٹا۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری نصیحت کرنے لگیں کہ اگر جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو آپ دوسری شادی کر لینا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کو ٹائم ضرور دینا، کیونکہ ابھی چھوٹے ہیں۔ جب یہ بالغ ہو جائیں تو پھر اللہ کے سہارے ان کو چھوڑ دینا۔ تو حضرت علی کو دوسری نصیحت کرتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو پورے مدینے والوں کو بلا لوں گا، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، کسی کو نہیں بلانا، غسل آپ نے دینا ہے، مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا ہے، پھر آپ اور میرے بچے مل کے مجھے قبر میں چھوڑ کے آنا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں قطار روتے جا رہے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں گھر کیسے سنبھالوں گا، میں بچوں کو کیسے سنبھالوں گا۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا جنت خاتون سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ آپ اللہ کے سہارے جینا، اب آپ کو میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ آخری ٹائم آیا، اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں قطار رو رہے ہیں اور آپ کو پھر غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ بچے بھی ہزاروں قطار رو رہے ہیں ماں کو دیکھ کے۔ تو پھر جب جنازہ لے کے جانے کا ٹائم آیا تو بندے 3 تھے۔ بی بی فاطمہ الزہرا جنت خاتون سلام اللہ علیہ نے آخری ٹائم یہ کہا کہ مجھے زندگی میں کسی نے میرے جسم کو نہیں دیکھا، اگر جنازے میں لوگ شریک ہوں گے تو میرے جسم کو دیکھ سکتے ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم کو کوئی دیکھے، میرے جسم پر کسی کی نظر پڑے، اسی لیے آپ ہی مجھے لے کے جانا۔ تو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم 3 لوگ ہیں، چھوٹے بچے 2 ہیں، ایک میں ہوں، چوتھا جو ہوتا ہے پایا وہ کون اٹھائے گا؟ تو اتنے میں آپ کے صحابہ ایک تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو وہ چاروں جنازے کو لے کے قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں جنازہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تکلیف کو تو وہی اس ٹائم محسوس کر سکتے تھے نا، ہم لوگ تو اتنا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ایک دفعہ اپنے بچوں کو دیکھتے، ایک دفعہ بی بی فاطمہ الزہرا جنت خاتون سلام اللہ علیہ کو دیکھتے۔ تو جیسے جنازہ لے جا کے رکھا تو صحابی نے کہا کہ اے قبر، آپ کو پتہ ہے ہم آپ کے پاس کس کو لے کے آئے ہیں؟ تو قبر سے جواب آیا کہ ہم یہ تو نہیں جانتے آپ کو کس کو لے کے آئے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ جو آیا ہے وہ کیا لے کے آیا ہے، اس کے پاس نیکیاں ہیں یا برائیاں ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قبر کہتی فرق یہ پڑتا ہے کہ آنے والا کیا لے کے آیا ہے۔ پھر وہ صحابہ قبر میں اترتے ہیں، بچے دونوں اترتے ہیں، پھر بی بی فاطمہ الزہرا جنت خاتون سلام اللہ علیہ کو قبر میں اتارتے ہیں اور مٹی ڈال دیتے ہیں۔ تو
اس طرح وہ دنیا سے اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں، حالانکہ ان کو قبر کو بھی پتہ تھا کہ آنے والا کون ہے، کتنا نیک ہے۔ یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ان کو بتا دیا تھا کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن وہ تو ہمارے لیے نصیحت تھی کہ ہم کیا لے کے جاتے ہیں۔ جانا ہے اس دنیا سے، ہم سب نے چلے جانا ہے، نہیں پتہ کب موت آ جائے، کس کو کب آ جائے، کس کی کتنی زندگی ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ بی بی فاطمہ الزہرا جنت خاتون سلام اللہ علیہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں۔ اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔